بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن تک استغفار اس طرح پڑھیں، چوتھے دن تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پریشان حال افراد کے لیے فیصلہ کن عمل ہے۔ زندگی میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ سب کی خدمت میں استغفار کا ایک ایسا شاندار جاندار عمل لے کر آیا ہوں جس کی برکت سے آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو میں استغفار کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو استغفار کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے وہ باتیں بتاؤں گا کہ جن کو جاننے یا پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ پھر جو عمل آپ کو بتاؤں گا، کرنے میں جو آپ کو مزہ آئے گا اور پھر دل سے پڑھنے پر اللہ آپ کے جو مسائل حل کرے گا، وہ میں یقین جانے یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اگر ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ورنہ آپ بعد میں آرام سے دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات، بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ المان الحفیظ، حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لرغش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جیسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیت مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہان میں نصیب ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعائے تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے جو سراسر خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر اس کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کیے اور مغفرت مانگتے جاؤ، گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ استغفار کرتے ہیں، مخلصین کاملین نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے، اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر حضور قلب نہ ہو تب بھی زبان پر استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت کام دے گا۔ استغفار میں کبھی کوتاہی نہیں کی جائے اور مواقع نکال کر حضور قلبی اور پوری ندامت کے ساتھ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ رات کو سوتے وقت خوب دل حاضر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کر لیا کرے۔ اعمال کی اصلاح میں بھی استغفار کا بڑا دخل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تیز زبان واقع ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان کہیں دوزخ میں نہ داخل کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ مغفرت میں طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ زبان کی تیری اصلاح کے لیے یہ حدیث میں استغفار کو علاج بتایا ہے، ہر طرح کی مشکلات اور تفکرات سے محفوظ رہنے اور دل کی صفائی کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو یقین جانے بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اسے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو۔ وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پس اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمشار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے اور ہر جہد سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس گماشتوں نے کہا استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ کچھ تفسیر تھی استغفار کے حوالے سے۔ اب آپ کو عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہ اوراد، اذکار، وظائف ہیں یا بزرگوں کے تجربات ہیں، جیسے ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے، دوسرا شخص دوسرا کلمہ بتاتا ہے، جیسے حکیم، طبیب، ڈاکٹر وغیرہ ایک ہی بیمار کو مختلف دوائیاں تجویز کرتے ہیں، علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے۔ بزرگان دین، علماء اور مرشد حضرات بھی اسی طرح اس شخص کا درد اور غم سن کر کوئی کلمہ جو ہے وہ انہیں عنایت کرتے ہیں۔ ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی 25 مرتبہ روز پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، تو اس تجربے کی بنا پر ایک استغفار کا عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرے اور 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، مکمل 40 دن پورے ہو جائیں اور اس نے کسی دن بھی 1000 سے کم استغفار نہیں پڑھا، 41ویں دن اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا اور اس کی دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ ہے استغفار کا عمل اور اس کی اہمیت اور فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا، تو پسند آنے پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے جائیے گا۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔